برا اجر. تو اگر ہمارا بچہ رک رک کے اٹک اٹک کے کوئی کام کر رہا ہے, مشکل سے سیکھ رہا ہے, تو اس کے لیے بھی تو ریوارڈ ہونا چاہیے نا. پھر اگر کسی نے نیت بھی کی, ارادہ کیا, کوشش کی, محنت کی, پھر بھی کام نہیں ہو سکا, تو بھی اپریشیٹ کریں. کس پر؟ کوشش پر. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں جنت کے کنارے پہ گھر کا ضامن ہوں جو حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. پھر اسی طرح اور موقعوں پر بھی آپ نے صحابہ کرام کو جیسے دعائیں دی. ویسا ابو قتادہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو لوگوں کو پیاس نے ستایا, جلد باز لوگ جلدی آگے چلے گئے, تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا, میں نے آپ کو نہیں چھوڑا. تو آپ نے فرمایا اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے اس کے نبی کی حفاظت کی. یعنی باقی لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور تم نے ساتھ دیا, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا ان کو. پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی انعام دینے کا وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرنا ضروری ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا نہ کرے. وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ عبداللہ بن عامر کی والدہ نے انہیں بلایا تھا کھجور دینے کے لیے, تو آپ نے پوچھا تم کیا دینا چاہتی ہو, اگر نہیں دو گی تو یہ تمہارے حق میں جھوٹ لکھا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کام سپرد کرتے ہوئے ساتھ ہی انعام بھی دیا جا سکتا ہے بعض اوقات. جیسے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا تھا, کبھی جو انعام مقرر کیا اس سے زیادہ بھی دے دینا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کام کیا جتنا کیا اتنا بھی دیا جا سکتا ہے. پھر انعام کے ذریعے تربیت بھی کرنی مقصود ہے کہ بچہ جو ہے وہ انعام کی لالچ میں نہ لگا رہے. کبھی پیار بھرے جملے بھی انعام ہو سکتے ہیں. مثلا ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کو تیر دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرے ماں باپ تم پہ فدا ہوں, تم یہ تیر مارو. پھر اچھے عمل کی ترغیب دینا جو ہے, اس پہ اچھا ریوارڈ بتانا, وہ بھی ایک طرح کا انعام ہوتا ہے. پھر ایک بچے کو انعام دے کے دوسرے کو پختہ کرنا, نیکی کی طرف لانا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. جب ایک اچھا کام کرے اس کو آپ انعام دیں تو دوسرا بھی دیکھ کے سیکھے. یعنی ہر چیز صرف ایک پر ہی تجربہ نہ ہو, ایک کے ذریعے دوسرے کو سکھائیں, یا ایک کی سزا کے ذریعے یا ایک کی جزا کے ذریعے, یعنی عبرت کا نمونہ بھی بنا کر. پھر کل بھی بات ہوئی تھی سرپرائزز کی, کہ بعض اوقات بچوں کو سرپرائز دیں کیونکہ اس سے بھی ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور اس کو آپ جان سکتے ہیں جیسے وہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو اگر آپ اپنے آپ کو ڈھانپ لیں اور پھر اچانک منہ کھولیں تو وہ کھیل بچوں کو بہت پسند آتا ہے, تو ان کو ایک طرح سے سرپرائز ہوتا ہے کہ اچھا چھپ گئے, نظر آ گئے. تو اسی طرح کوئی چیز ان کی پسند کی کوئی چیز اچانک انہیں دینے یا دکھانے سے اس سے بھی ان کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی. حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور تم کو معلوم نہیں کہ اللہ بدر والوں کو دیکھ رہا تھا اور فرما رہا تھا تم جو چاہو کرو, تمہارے لیے بہشت واجب ہو گئی, یا میں نے تم کو بخش دیا. تو حضرت عمر کے آنسو نکل آئے, کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے. جب حاطب سے وہ خط انہوں نے دیا تھا تو اس موقع پر ان کو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں ان کی گردن اڑا دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کس طرح ان کا ساتھ دیا, حالانکہ وہ غلطی پر تھے لیکن اس کے باوجود ان کی پچھلی خدمات کی بنا پر ان کو چھوڑ دیا گیا. بس ایک بچہ ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے, کسی ایک موقع پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس سے, تو اس کو اس پر اتنا نہ ڈانٹے یا ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ وہ آئندہ زندگی کے لیے کام چھوڑ بیٹھے. پھر یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں پر مبنی انعامات کو ایک حد پہ آ کے روک دیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر, غزوہ حنین ہی تھا شاید, اس موقع پر انصار کو آپ نے کچھ نہیں دیا تھا جبکہ دوسرے لوگوں کو بہت کچھ دیا تھا, اور اس پر ان کے دل میں بات بھی آئی تھی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. تو آپ نے انہیں کیا فرمایا تھا, کیا تم اس پر خوش نہیں کہ جب لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جا رہے ہوں تو تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جا رہے ہو. تو یہ بات جو تھی یہ ان کے لیے بہت بڑا انعام تھا, بہت بڑا ریوارڈ تھا. تو اسی طرح جب بچے بڑے ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں, عادتیں پختہ ہو جائیں اور وہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھنے لگیں, تو بعض اوقات جب آپ دوسرے بچوں کو دے رہے ہو تو ان کو بتائیں
کہ اب ماشاءاللہ یہ میرا بچہ اتنا سمجھدار ہو چکا ہے کہ یہ ان چیزوں کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے. یا مثلا بچے کہیں کہ ہمارے دوسرے دوستوں کو تو ان کے والدین نے یہ کچھ لے کر دیا اور آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا، تو اس وقت بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں اور اس کے بغیر بھی کام کر سکیں. کیونکہ بہرحال جو بڑے کام اگر آپ بچوں سے لینا چاہتے ہیں تو انہیں آپ کو دنیا کی محبت سے اوپر اٹھانا ہی ہوگا، ورنہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو بڑے کاموں کا ریوارڈ بن سکے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو دنیا میں آپ کو انسٹنٹ فائدے مل سکتے ہیں، لیکن بہت سے نیکی کے کام، انسانوں کے لیے خدمت خلق کے کام ایسے ہیں کہ جن پر انسانوں کی طرف سے کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب لالچ سے خالی ہو. مثلا ابھی مجھے راستے میں بتا رہی تھی جو میرے ساتھ آ رہی تھی کہ ان کی ایک خالہ تھی، ان کے نام پر یہاں یہ جو راشد ہاسپٹل ہے وہاں پر ایک وارڈ بھی ہے. کہتی کہ وہ جب اپنی چھٹیاں لیتی تھی تو وہ بھی یعنی کہ جو ان کی اینول ویکیشن ہوتی تھی اس ویکیشن میں وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں غریب علاقوں میں جا کر مریضوں کا مفت علاج کرتی تھی. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی جو دنیا کے فائدوں سے اوپر اٹھ جائے. اور یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. تم ڈاکٹر تو بن رہے ہو، ٹھیک ہے، تم نے پیٹ پالنا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ بھی کرنا ہے جو دنیا سے ریوارڈ چاہے بغیر کرنا ہے. اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں نہیں لینا. تب ان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں گے، تب وہ کچھ بڑے کام کر سکیں گے. ورنہ اگر ہر چیز کو آپ نے پیسوں سے جوڑ دیا نا، یہ لینے اور دینے، کچھ ملے گا تو کچھ کرنا، اور ہر چیز میں ریوارڈ ملے گا تو تب کام کرنا اور قدم اٹھانا، تو پھر یہ بھی تربیت الٹ ہو جائے گی. تو ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. یعنی ایک حد پہ آ کے ریوارڈز مادی شکل میں دینا بند، ان کو اندر سے ریوارڈ لینے دیں. اپنے اندر کا ریوارڈ کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ دیکھیے کسی بھی کام کا ایک صلہ باہر سے ملتا ہے اور ایک اندر سے. جی ہاں، ایک اچھا کام کر کے جو خوشی ملتی، ایک سکون نصیب ہوتا ہے، جو ایک اندر ایک خاص ٹھنڈک پہنچتی، یہ کسی بھی نیکی کا اس دنیا میں سب سے بڑا ریوارڈ ہے. اس ریوارڈ تک بچوں کو پہنچا دیں تاکہ وہ دوسری چیزوں سے اوپر اٹھ کے کام کرنے لگے، لالچ سے نکل جائیں، تب بڑے کام کر سکیں گے. ایک ہوتا نا ہر چیز تنخواہ کے لیے کرنا، بزنس کے لیے کرنا، فائدے کے لیے کرنا، ہر چیز میں لینے کی اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی خاطر بغیر کسی لالچ کے کوئی کام کرنا. یہ مادی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا بہت بڑا فرق ہے. اسلامی تہذیب کیا سکھاتی ہے انسان کو؟ کہ انسان اللہ کی خاطر کام کرے اور وہ جو سیلف سیٹسفیکشن اور نفس مطمئنہ ہے اس تک پہنچے. اور اس کو بچوں کو پریکٹس کرایا کریں شروع سے. اچھا دیکھو تم یہ چیز خرچ کرو، یہ فلاں کو دو. اچھا جب دی، شروع میں آپ انعام دیں، پھر آپ ان کو کہیں کہ اچھا تمہیں کیسا لگا، کیا محسوس کیا، خوشی ہوئی. شروع میں ان کو نہیں ہوتی خوشی، شروع میں ان کو پریشانی ہوتی ہے دے کر. پھر ایک وقت آتا ہے کہ خوش ہونے لگتے ہیں، پھر ان کو جب واپس ملتا ہے کچھ تو خوش ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ واپس ملنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. یہ ہے اصل تربیت. ہم نے اس درجے تک لے کے جانا ہے ان کو کہ لالچ نہ رہے، سب امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جائیں اور وہ پوری طرح اللہ کے بندے بن جائیں. تب سچی ہمدردی انسانوں کی بھی آئے گی اور خیر خواہی آئے گی، اور پھر اصل نیکی کے کام ہوں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مال دیا کرتے تھے، یعنی ہر کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ دیتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے آپ اس کو دے دیں. ایک بار آپ نے مجھے مال دیا، میں نے عرض کیا جسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے آپ اس کو دے دیں. آپ نے فرمایا اس کو لے لو، اور جو مال تمہارے پاس بغیر لالچ کے اور بغیر مانگے آئے اس کو لے لیا کرو، اور جو اس طرح نہ آئے اس کا خیال بھی نہ کرو. یہ ہے تربیت. ٹھیک ہے، کیا سکھانا ہے؟ خود بھی سیکھنا اور کیا سکھانا ہے؟ لالچ نہ ہو، سوال نہ کرو، بیگر نہ بنو، انتظار نہ کرو، لالچ نہ رکھو. اپنی خوشی سے کوئی دیتا ہے تو ریجیکٹ نہ کرو، اور اگر کوئی نہیں دیتا تو خیال بھی نہ کرو. اور یہ ہر کوئی اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے، اپنا جائزہ لے سکتا ہے.
جب تک یہ کیفیت ہے نا کہ ہائے ابھی ملا کچھ نہیں، ابھی کیوں نہیں ملا، ابھی اس نے کچھ دیا نہیں ہے، کیونکہ بچوں کو پھر جب بچپن میں لینے کی عادت پڑ جاتی، ساری زندگی بچے بنے پھر لینے کی عادت رہتی، دینے والے نہیں ہوتے. ایک تو بچپن سے دینا بھی سکھائیں، دوسرے یہ احساس سکھائیں کہ کسی کی چیز پر نظر نہیں رکھنا، کسی سے عیدی ملنے کا انتظار نہیں کرنا کہ عید آئے گی تو عیدی ملے گی تو یہ خریدیں گے. کچھ سال اس طرح بھی گزرتے ہیں نا کہ بچوں کو عیدی سے کچھ خریدنے کی عادت پڑ جاتی، پھر ایک وقت آ کے اس سے بھی توڑنا ہے کہ اب تم بڑے ہو گئے، اب چھوٹے بچوں کو تم عیدی دو. تو یہ مسلسل ڈیولپمنٹ ہوگی. ڈے 1 سے یہ آپ نہیں ڈال سکتی. وہ معصوم بچہ جو بےچارا کچھ لے کے ہی خوش ہوتا ہے، اس کے یہ کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہو سکتے ابھی، یہ بڑے ہو کر ہوں گے، لیکن یہ ہونے چاہیے. ابھی آپ نے پوچھا تھا نا کہ کب تک تربیت ہو، جب تک یہ سٹیج آ جائے کہ اب ان کو لینے کا انتظار نہیں ہے، وہ دینے کی سوچتے ہیں. حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا آپ نے. اس کے بعد فرمایا اے حکیم، یہ دولت بڑی سرسبز اور بڑی شیریں ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے اس کی دولت میں برکت ہوتی، یعنی اس کے اندر لالچ نہیں تو پھر اس کے مال میں برکت ہوتی. اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہ ہوگی. یہ بہت بڑا اصول ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی آمدنی تھوڑی بھی ہوتی ہے مگر بڑے پرسکون ہوتے ہیں. ان کے منہ سے آپ کبھی بھی نہیں سنتے کہ ان کے پاس کچھ نہیں. بعض اوقات وہ شدید ضرورت مند بھی ہوتے ہیں پھر بھی نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی وہ اپنے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ غموں کی کہانی سناتے رہتے ہیں. تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے، لالچ ایک مزاج ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے اس کی دولت میں کچھ برکت نہیں. اس کا حال اس شخص کا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں نا کہ جتنا بھی کھا لو وہ احساس ہی نہیں کہ پیٹ بھر گیا. اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم بن حزام نے کہا میں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہ لوں گا تاکہ میں اس دنیا سے جدا ہو جاؤں. تو بچوں کو ایک حد پہ آ کے مادی انعامات سے روکنے کے بعد زبان سے دعا اپریسیشن نہیں روکنی. یعنی یہ نہ کہے کہ لالچ نہیں رہا تو پھر آپ ان سے کچھ کہنا کہلانا بھی چھوڑ دیں. نہیں، زبان سے دعا اور اچھے کلمات کہتے رہیں. عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور کچھ کو نہ دیا. جن کو آپ نے نہیں دیا ان کو ناگوار ہوا. آپ نے فرمایا میں کچھ ایسے لوگوں کو دیتا ہوں کہ مجھے جن کے بگڑ جانے، اسلام سے پھر جانے اور بے صبری کا ڈر ہے، یعنی ان کو میں دیتا ہوں کہ یہ جم جائیں. کچھ ایسے ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھلائی اور بے نیازی رکھی ہے، ان کو نہیں بھی دیں گے تو مائنڈ نہیں کریں گے، ان کو میں نہیں دیتا. عمر بن تغلب بھی انہی میں شامل ہیں. عمر بن تغلب کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جو کلمہ کہا اس کے بدلے اگر مجھے سرخ ہونٹ بھی ملتے تو میں کبھی اتنا خوش نہ ہوتا. کیا کہا تھا آپ نے ان سے؟ کہ کچھ ایسے ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بے نیازی رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے یہ تب بھی خوش رہتے ہیں. اور عمر بھی انہی میں سے ہے. یعنی ایک طرح سے تعریف کر رہے ہیں کہ عمر میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل بے نیاز ہے، تم کچھ نہ لے کر بھی اسی طرح خوش اور راضی ہوتے ہو. تو کہتے ہیں یہ میرے لیے بہت کچھ مل جانے سے بھی زیادہ خوشی کی بات تھی. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوئی تو میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ مدینہ منورہ آ گئے. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خاموش تھے، کسی سے بات نہیں کر رہے تھے. مجھے دیکھ کر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور مجھ پر پھیر دیے. میں سمجھا کہ آپ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے، یہ جو دعا ہے، ان صلاتک سکن لہم. بچے جوان ہو جائیں، شادی ہو جائے، ان کے بچے ہو جائیں، ان کی شادی ہو جائے، ان کے آگے بچے ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، دعائیں دیتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے. دعائیں ساری زندگی کے لیے ان کے لیے سرمایہ ہیں.
اور جب والدین فوت ہوتے ہیں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جانے کا غم اس لیے ہے کہ اب ہم دعاؤں سے محروم ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں. تو دعائیں بہت بڑا انعام ہیں، ریوارڈ ہیں. بچوں کو صرف مادی ریوارڈز نہیں، دعاؤں کے اور خیر اور بھلائی کے ریوارڈز دیجیے، آخرت اور جنت کا شوق دلائیے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. تیسرے ہفتے کی اسائنمنٹ موجود ہے، آپ لے لیجئے گا، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اسائنمنٹ ہے کہ اس ہفتے میں اپنے بچے کا کوئی ایسا رویہ چنے جسے آپ بڑھانا اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اسے امپروو کرنا چاہتے ہیں. اس کو لکھ لیں، یعنی اس کو ڈاکیومنٹ کریں کہ کیا اس میں آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں. پھر جب وہ رویہ عمل میں آ جائے تو اس کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کے لیے انعام یا تحفہ دے بچے کو. ابھی مادی انعام سے شروع کریں. جو بھی انعام، ایکٹیویٹی، رعایت، تحفہ، کوئی موقع، ایونٹ آپ نے سوچا ہو، اس کو لکھ لیں کہ کیا کیا دیا ہے، کیا دینا ہے. اور پھر ہر دن نشان لگائیں، یہ آگے دنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، کہ آپ نے اپنے بچے کی مضبوطی کے لیے اس کو آج کیا انعام دیا، کون سی دعا دی، کیا کہا. تو سائٹ پر آپ یہ پیچھے لکھ لیجئے کہ انعامات کی قسمیں جو آپ نے کل اور آج پڑھی ہیں، انعام کی قسمیں کون کون سی. پھر یہاں لکھیں ایک دن ایک قسم دیں، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری، کہ ہر دن بچے کو کچھ دیں. روز کھانا پکا کے ان کے آگے ٹیبل پر رکھنا انعام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم تو روز ہی ان کو کچھ دیتے ہیں، الگ سے کچھ دینے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، وہ انعام نہیں ہوتا جو روز ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.